بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کی 18 تاریخ ہے۔ دھیرے دھیرے مہینہ گزرتا نظر آ رہا ہے۔ وباؤں و بلاؤں کے بیچ میں جہاں لوگوں کو دشواریاں ہوئیں تو بہت سے علاقوں میں جیسا اپریل مئی جون میں جو موسم ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ویسا موسم نہیں رہا، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا لگا کہ فروری کے آخری اشرہ چل رہا ہے، کبھی مارچ کے ابتدا۔ کہیں نہ کہیں بہت سے لوگوں کے لیے رب تعالیٰ نے آسانی بھی پیدا فرمائی، ورنہ یہ اپریل مئی جون تو یہاں کی گرمی کے لیے، لو کے لیے بہت مشہور ہے۔ ابھی بھی لو تو بالکل ہی اس بار کسی کو نہیں ملی، اور دھوپ میں بھی نمی ہے، کمی ہے یہاں پر، ورنہ یہاں کا اپریل مئی جون وہ ہے جو دانے پیدا کر دے، طبیعت خراب کر دے، آبلے پیدا کر دے، جیسا کہ بڑا مشہور شعر اکبر الہ آبادی کا بھی ہے کہ پڑ جائیں میرے بدن میں لاکھ آبلے اکبر، پڑ جائیں میرے بدن پہ لاکھ آبلیں اکبر، پڑھ کر جو کوئی پھونک دے اپریل مئی جون۔ تو اپریل مئی جون کا وہ حال ہوتا ہے یہاں پر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور ساتھ ہی میں اب کی یہ بھی محسوس ہوا اور دیکھا کہ آن لائن بھی نظر لگ جاتی ہے، آن لائن نظر لگ جاتی ہے، لائیو بھی دیکھ کر کبھی کبھی نظر لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے، یہ خیال غلط ہی ہو تو ٹھیک ہے، کیونکہ سیکنڈ لاسٹ کلپ میں جو ہم لائیو ہوئے تھے اس میں ہم نے آپ کو ایک باغ دکھایا تھا، آم کا پیڑ، اور اس کے اگلے ہی دن مغرب بعد وہ آندھی طوفان چلا ہے دلی سے لکھنؤ، لکھنؤ سے کچھوچا، کچھوچا سے بنگال کی طرف، کہ وہ جو درخت، وہ آم جو آپ دیکھ رہے تھے نا، بڑے شوق سے، بڑی محبت سے، تراویح کی نماز کے لیے جب میں مسجد جا رہا تو دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں آم زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ بہرحال نظر نہیں ہے یہ بس اللہ کی مرضی ہے۔ پھر وہ آم تو آم ہے، بادشاہ ہے، پکا ہو تو بھی مفید ہے، کچا ہو تو بھی۔ تو آس پاس کے لوگوں میں وہ تقسیم بھی ہوا، جس کی قسمت میں تھا وہ گیا، تقسیم بھی ہوا۔ یہ کچا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، پکا بھی ہوتا ہے، بلکہ عام تو عام گٹھلیوں کے دام کہا گیا ہے۔ مگر دوستو، اس طوفان میں کافی نقصان بھی لوگوں کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تدارک فرمائے، کیونکہ کافی لوگوں کی اموات بھی ہوئی۔ تو اس بلا کے بیچ میں، کورونا کے بلا کے بیچ میں بڑے آزمائش سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ رب قدیر ہمارے قدموں کو راہ مستقیم پر چلاتا رہے، اور ہمیں گناہوں سے بچا کر مولا اپنی رضا کی طرف لے جائے۔ کورونا کا یہ مرض ابھی بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور امبیڈکر نگر ضلع جہاں کچھوچا ہے، اس ضلع میں ابھی تک کوئی مریض نہیں تھا، مگر کل خبر آئی ہے کہ 2 پازیٹیو کیس یہاں بھی آ چکے ہیں۔ اس لیے ہم اپیل کریں گے کہ وہ لوگ جو اس ضلع میں آ رہے ہیں یا کسی بھی ضلع میں، کسی بھی شہر میں جا رہے ہیں، چھپ چھپا کر وہ نہ پہنچیں، وہ جائیں۔ اگر وہ پرمیشن اور پاس لے کر آ رہے ہیں تو آنے کے بعد یہاں کے بھی جو ذمہ داران ہیں، ادھیکاری ہیں، آفیسرز ہیں، ان کو اطلاع کریں اس بات کی۔ اس میں ان کی بھی بھلائی ہے اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی یہ بھلائی ہے، کیونکہ کسی چیز کو چھپا لینا اور بعد میں وہ زیادہ پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے کچھوچا تو، اور یہ امبیڈکر نگر گرین زون میں تھا، مگر یہ اب آج سے اورنج زون میں آ گیا ہے، اور پہلے کی طرح سختی پھر شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس وبا کو ختم کر دے۔ میں پچھلی بار لائیو آیا تھا تو میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں اور طریقت میں روزہ کسے کہتے ہیں۔ تو شریعت میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا، یہ شریعت میں روزہ ہے۔ اتنی دیر آپ بھوکے پیاسے رہیں، یہ روزہ ہے۔ اور طریقت میں جیسے بتایا تھا کہ نہیں، سارے بدن کے سارے اعضاء کا روزہ، اور دل کو بھی دنیا کی محبت سے دور کر لینا، یہ طریقت میں روزہ ہے۔ اور یہی روزہ اصل ہے، اس لیے کہ محض بھوکا رہنا وہ روزہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش، کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں کہ انہیں ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
وہ روزہ روزہ نہیں، وہ تو صرف ایک اور بھوک اور پیاس ہے، اس کے سوا کچھ نہ ملا مجھے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی فرماتے ہیں یہ کیسا روزہ، یہ تو بھوک ہے، اور بھوک سے کہاں کچھ کمال حاصل ہو سکتا۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں اگر بھوک سے کمال حاصل ہوتا تو سارے جوگی کامل ہو جاتے، اگر بھوک سے کمال حاصل ہوتا تو جانور بھی کمال حاصل کر چکے ہوتے، تو بھوک سے کمال حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، حضرت مخدوم یہ فرماتے ہیں کہ ایک قسم کا فائدہ ہے، ایک عارضی فائدہ، وہ کبھی کبھی یہ عام بھوک سے حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے باطن میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کچھ کشف حاصل ہو جاتا ہے اور پھر وہ زائل بھی ہو جاتا ہے۔ بھوک سے کشف حاصل ہو جاتا ہے اور پھر وہ زائل بھی ہو جاتا ہے۔ اسے باقی رہنا چاہیے، ایسی بھوک ہو، ایسا روزہ ہو۔ تو بھوک سے فرماتے ہیں کہ کچھ کشف حاصل ہوتا ہے اور وہ زائل بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ بہار میں ایک لڑکی تھی، ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس کا نکاح ہوا ایک شخص، ایک نوجوان سے، اور وہ بدا ہو کے سسرال آ گئی، اور شرم و حیا کی پیکر تھی، تو شرم و حیا کی وجہ سے وہ کچھ کھا پی نہیں رہی تھی۔ اس کے شوہر کی ماں نے وہ بار بار اس کے لیے کھانا لاتی تھی، پیش کرتی تھی، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ اپنے کو بچا لیتی تھی، اور کھانا اس طرح اس نے 3 دن تک نہیں کھایا، کچھ کھایا ہی نہیں۔ اب اس کے بعد تیسرے دن کے بعد اچانک وہ کچھ شرم کو توڑتی ہے اور اپنے شوہر کے والد سے کہتی ہے کہ گھر کے سارے سامان کو باہر کر دیجیے، مجھے لگتا ہے آگ لگنے والی ہے۔ اب ان لوگ گھر والوں نے توجہ نہیں دی کہ یہ کیسی بات کر رہی ہیں، اور 1 ہی گھنٹے کے بعد اچانک آگ لگتی ہے اور گھر کا کچھ سامان بھی جل جاتا ہے اور بہت کچھ بچ بھی جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا کچھ اور واقعہ ہوا کہ اس دلہن نے کچھ کہا اور وہ چیز ہو گئی، وقوع پذیر ہو گئی، واقع ہو گئی۔ تو یہ لوگ تھوڑا سا انہیں فکر ہوئی یہ معاملہ کیا ہے، تو یہ حضرت شیخ شرف الدین احمد ابن یحییٰ منیری کی بارگاہ میں آئے، جو اس وقت بڑے پائے کے بزرگ، بڑے پائے کے ولی تھے، بہت اونچی ہستی۔ ان کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کہ سرکار یہ معاملہ ہے، ایسا ایسا یہ کہہ رہی ہیں اور ہو بھی جاتا ہے۔ تو حضرت نے اور پوچھے معاملات کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، تو بتایا کہ جب سے آئیں تو انہوں نے کھانا وغیرہ بھی نہیں کھایا 3 دن تک۔ تو حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے فرمایا کہ ایسا ہے، ان کو جا کے کھانا کھلاؤ۔ پھر کھانا کھلایا گیا اور پھر پوچھا گیا کہ اب بتاؤ تم اپنے باطن میں کچھ محسوس کر رہی، کچھ دکھ رہا تم کو؟ تو کہا نہیں، مجھے تو اپنے اندر کچھ نہیں دکھ رہا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے انہیں جزوی کشف حاصل ہو گیا تھا، کچھ کشف کا کچھ مخصوص حصہ مل گیا تھا جو زائل بھی ہو گیا ہے، اب ختم بھی ہو گیا۔ تو دوستو یہ دیکھیے، بھوکا رہنے کا ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کشف کا کچھ حصہ اسے ملتا ہے، اور پھر وہ زائل اس لیے ہو جاتا ہے کہ انسان پھر وہ پیٹ بھر کھانا کھا لیا، خوب نعمتوں سے مالا مال ہو گیا اور شہوت اور لذتوں میں پھر ڈوب گیا، تو اس کی وجہ سے پردہ جمنے لگتا ہے دل کے پاس اور یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک موٹا کثیف سا پردہ آ جاتا اور یہ کیفیت ختم ہو جاتی، فوراً ہی بھوکے ہوئے تو کچھ ملا اور جیسے ہی کھایا اور وہ چیز ختم ہو جاتی۔ لیکن اگر یہی بھوک ذکر و فکر کے ساتھ ہو، عبادت و ریاضت کے ساتھ ہو، تزکیہ اور مجاہدہ کے ساتھ ہو، یہی بھوک روزے کی شکل میں ہو، اور وہ روزہ حلق کا روزہ نہ ہو، حلق کا روزہ نہ ہو، بلکہ دل کا روزہ ہو، تو یہ بھوک دل کے ذریعے ایک روح سے تعلق پیدا کر دیتی ہے، بندے کے روحانی درجات بلندی پانے لگتے ہیں، بلندی پر پہنچنے لگتے ہیں، وہ بزرگی کے مراحل کو طے کرنے لگتا ہے، کشف و کرامت کی طرف وہ بڑھنے لگتا ہے، اسے قرب و محبوبیت حاصل ہونے لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے اولیاء کرام بھوک کو پسند کرتے ہیں، وہ بھوک سے محبت کرتے ہیں۔ اہل طریقت تو یہ فرماتے ہیں کہ الجوع طعام اللہ فی الارض، کہ بھوک یہ روئے زمین پر یہ بندوں کے لیے خدا کی طرف سے ضیافت ہے، یعنی بھوک کو وہ کہہ رہے ہیں خدا کی طرف سے کھانا ہے۔
آپ تو بھوک جس سے بھوک مٹ جائے اس کو ہم لوگ کھانا کہتے ہیں. کھانا کیا؟ جو بھوک کو مٹا دے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھوک ہی خدا کی طرف سے کھانا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ الٹی نہیں، یہی سیدھی چال ہے دوستو. یہ بھوک سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ بھوک تو خدا کی طرف سے عطا کی گئی ایک نعمت ہے، ضیافت ہے. اسی لیے حضرت دادا گنج بخش فرماتے ہیں کہ جو شخص بھوک میں بے چین ہو وہ اہل طریقت کے نزدیک مجاہد نہیں ہے، وہ مجاہدہ والا نہیں ہے. اصفیاء کے نزدیک وہ مجاہدہ والا نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ کہ جس شخص کو بھوک کی وجہ سے جو شخص کھانے کے لیے بے چین ہو جائے وہ کھانے والے ہی کی طرح ہے. یعنی ہے بھوکا لیکن کھانے ہی والے کی طرح اصفیاء سمجھتے ہیں کہ ارے یہ بھوک کھانے کے لیے بے چین ہے تو گویا جیسے کھانے والے ہیں ویسے یہ ہے، یہ بھوکا نہیں ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ اصفیاء جب روزہ رکھتے ہیں تو کبھی ایسے بھی اصفیاء ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے، اور کبھی وہ کسی ضرورت کی وجہ سے ایسا روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر اس ضرورت کی وجہ سے وہ اتنا کھا لیتے ہیں اور اتنا ہی کھاتے ہیں کہ جس سے جتنے میں ان کی بھوک باقی رہے. اب یہاں بھی دیکھیے معاملہ کچھ الٹا لگ رہا ہے. ہم آپ کھاتے اس لیے اور ہم لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی اتنا کھاؤ جس سے بھوک مٹ جائے، پیٹ نہ بھرے بھوک مٹ جائے، بس یہ. اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی مقام کی بات ہے کہ صرف اتنا کھا رہے ہیں، کم کھا رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اہل طریقت تو یہ کہہ رہے ہیں بس اتنا کھاؤ. مخدوم اشرف یہ فرما رہے ہیں اتنا کھاؤ کہ بھوک باقی رہے، یعنی صرف جان بچ جائے، آپ کی بھوک باقی رہے، یا جس کی وجہ سے آپ کھا رہے ہیں اس کا دل خوش ہو جاوے. فرماتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء بھی اسی طرح سے بغیر کھائے پیے رہتے تھے. اب اگر کوئی افطار کے وقت کوئی ملاقاتی آ گیا تو اس کی موافقت فرماتے تھے، اس کی وجہ سے کچھ کھا لیتے تھے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی، کچھ کھا لیتے تھے اور اس کے بعد کچھ نہیں کھاتے تھے. یہ اتنی بھوک پسند ہوتی ہے دوستو. اولیاء کرام کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں سن کر تعجب بھی ہوتا ہے. حضرت سہل ابن عبداللہ تستری اپنے وقت کے ولی کامل، آپ 15 دن میں ایک بار کھاتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں رمضان شروع ہو تو کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، اور ہر رات 400 رکعت نفل بھی پڑھتے تھے. یہ ایسے بزرگ تھے، بغیر کھائے پیے پورا رمضان گزار رہے ہیں. حضرت ابو نصر سراج بغداد شریف تشریف لائے، درویشوں کو پتہ چلا، سب نے آپ کو اپنا امام قبول فرمایا، سب ان کے درجہ و مرتبت سے واقف تھے اور آپ ہی کے پیچھے تراویح پڑھنے لگے. آپ ایک دن میں 5 قرآن ختم کرتے تھے، دن بھر عبادت، رات بھر عبادت. اور خادم آپ کے لیے رات میں 1 روٹی رکھ دیتا تھا کہ یہ سحری میں کر لیں گے، جانتا تھا کہ یہ زیادہ تو کھائیں گے نہیں، یہ پورے دن کے لیے 1 روٹی ان کے لیے کافی، زیادہ پسند بھی نہیں کریں گے. وہ روٹی رکھ کے روز چلا جاتا تھا. پورا مہینہ گزر گیا. عید کے دن جب عید کی نماز کے نکلیے، آپ نکلے حجرے سے باہر، خادم پھر آپ کے جانے کے بعد حجرے میں گیا تو اس کی نظر پڑی، دیکھا ایک کونے پہ 30 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ 30 دن کی 30 روٹیاں موجود ہیں، بغیر کھائے پیے یہ روزہ رہ رہے ہیں. یہاں پر کبھی ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ یہ صوم وصال کی طرح ہے اور یہ تو منع کیا گیا ہے شریعت میں. صوم وصال یعنی بغیر کھائے پیے رہنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، آپ نے رہنا شروع کیا، آپ کو دیکھ کر صحابہ نے رکھنا شروع کیا روزہ اس طرح کی بغیر کچھ کھائے پیے آپ رہ رہے. تو سرکار نے روک دیا اور کہا تم میں کون میری طرح ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم اس طرح روزہ مت رکھو. مگر حضرت داتا فرماتے ہیں کہ اہل مجاہدہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے جو یہ منع فرمایا ہے یہ شفقت کے طور پر منع فرمایا ہے، حرمت کے طور پہ منع نہیں فرمایا. یہ ان کا مسلک ہے کہ رسول نے اس کو ناجائز نہیں کہہ دیا سب کے لیے، بلکہ رسول نے شفقت کا اظہار کیا. اپنی امتیوں سے اتنی شفقت محبت ہے کہ نہیں تم مت رہو. یہ اسی لیے حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے کوئی صوم وصال رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی بھی نہ ہو، جیسا یہ حضرات رہتے ہیں، تو یہ صوم خود ایک کرامت ہے، یہ روزہ خود ایک کرامت ہے. کیونکہ اصفیاء نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کے لیے یہ کھانا، یہ طعام ہوتا ہے
اور کسی کے لیے تائید الہی طعام ہے، کسی کے لیے غذا طعام، اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید جو ہے وہ طعام ہے، وہی کھانا ہے۔ تو اب یہ اس طرح سے رہنے والے جب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف سے کھانا مل رہا ہے، وہ تائید انہیں حاصل ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ اب یہ ان کا روزہ کس طرح کا روزہ ہے اور ان کا کھانا کس طرح کا کھانا ہے، اسے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں تو ہر چیز الٹی نظر آئے گی۔ دوستو، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا۔ یہ اس پائے کے بزرگ ہوتے ہیں جو طریقت کی راہ میں آتے ہیں تو ڈوبتے ہی چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ پیچھے نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، یہ خدا کی مرضی سے چلنے لگتے ہیں، خدا کی مرضی سے ہر کام کرتے ہیں۔ جب اس راہ میں آ جاتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ راستے کو طے کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ، عقل کے مدرسے سے اٹھ، عشق کے میکدے میں آ، جام فنا و بے خودی پھر پیا جو ہو سو ہو۔ تو دیکھا آپ نے، بھوک جب پاکیزہ ہو جاتی ہے تو کیا مقام ملتا ہے، اور بھوک سے جو کشف ملتا ہے کس طرح سے کشف حاصل ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا اس بہار کی اس دلہن کا واقعہ کہ اسے کچھ کشف ملا اور زائل بھی ہو گیا، تو یہ کس طرح سے اگر یہی پاکیزہ بھوک ہو، یہی روزے کے ساتھ ہو، تو یہ کشف کس طرح سے باقی رہتا ہے اور حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ روزے داروں کو روزے کی وجہ سے ان کے دل میں ایک حیرانی پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی وجہ سے ایک بڑا پیارا ایکشن ان کے دل میں ہوتا ہے، ایک حیرانی، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو رطوبت کو، دل کی رطوبت کو خشک کر دیتی ہے، دل کی رطوبت کو خشک، رطوبت کہتے ہیں تری کو، جیسے آپ کا روزے کی وجہ سے حلق جو ہے نا وہ سوکھ جاتا ہے نا، پہلے تر رہتا ہے آپ کا، سحری میں آپ نے پانی یعنی خوب پیا ہے ایک کے بعد ایک گلاس، اور پھر اس کے بعد جب وقت گزرتا جا رہا تھا تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تری غائب ہو گئی ہے، وہ رطوبت ختم ہو گئی اور گلا خشک ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ ایک حیرانی پیدا ہوتی دل میں روزے داروں کو روزے کی وجہ سے، جو دل کی رطوبت کو سکھا دیتی ہے، خشک کر دیتی ہے، اور ان کثیف پردوں کو جو شہوت اور لذتوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ کھانے پینے سے وہ پردے پیدا ہو جاتے ہیں دل میں، تو ان کثیف پردوں کو جو لذتوں اور شہوتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت، یہ حیرانی، یہ ان پردوں کو جلا دیتی ہے۔ اب وہ پردے جل گئے، دل آئینے کی طرح چمکنے لگا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت مخدوم، اور یہ دل کے مرکز میں ایسا نور پیدا کرتی ہے، ان دا سینٹر آف ہارٹ، دل کے مرکز میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے حقائق و معانی کا انکشاف ہوتا ہے، ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔ حقائق و معنی مطلب میں بڑی آسان اس میں سمجھا دوں آپ کو کہ ہر چیز کی ریئلٹی ان کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی بہت سی چیزیں جو سب کے لیے پردہ بنی ہیں وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جیسے بہت سی چیزیں عام لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، عام لوگوں کے سامنے ہر چیز، آپ دیوار کو دیکھ رہے ہیں، پیڑ کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز پیڑ کو دیکھ کر پیڑ کو پہچان رہے ہیں، دیوار کو دیکھ کر دیوار کو، لیکن اس کے لیے بھی آنکھوں میں نور چاہیے، آنکھ میں روشنی ہو۔ اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں، سورج چمک رہا ہو، لیکن آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو آپ کو کچھ نہیں دکھے گا۔ تو آنکھوں کا نور ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، اور دل میں جو نور روزے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ باطنی چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور اسی کو کشف کہتے ہیں، کشف حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اولیاء کرام کے پاس جاؤ تو کشف و کرامات کو آپ ملاحظہ کرتے ہیں، سارے ولیوں نے کے پاس یہ چیزیں ملتی ہیں۔ ہم جس بستی میں اس وقت چھوچا شریف میں، وہیں کے کچھ تذکرے آپ سے کریں گے تیزی سے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، مشہور واقعہ ہے، آیا ایک شخص مذاق اڑانے کے لیے کہ چلو، اپنے دوست سے کہا تم مردہ بن کے چلو، چارپائی ہم لے چلتے ہیں، ان سے کہیں گے نماز جنازہ پڑھا دیجیے، اور جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہیں تم کھڑے ہو نا، ہم لوگ ہنسیں گے، تالی پیٹیں گے۔ وہ گئے، لا کے چارپائی رکھ دیا، اور اس پہ سفید کفن نما کپڑے میں وہ شخص لیٹا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے۔ آ کے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ ہمارا ساتھی مر گیا، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا مردہ کی نماز جنازہ پڑھانی ہے؟ کہا مردہ ہی کی تو پڑھائی جاتی ہے۔ اب پیچھے وہ لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت مخدوم نے جو اللہ اکبر کہا تو وہ اٹھ ہی نہیں رہا،
کیونکہ ان کی زبان سے جب مردہ نکل گیا یہ تو جانتے ہیں نا حالات کو یہ کس لیے آیا. اب وہ اٹھ ہی نہیں رہا, وہ مر چکا. اب انہیں بڑا تعجب ہوا, 1 تکبیر 2 تکبیر 3 تکبیر کے بعد کہ اب اٹھ اب اٹھ اب اٹھ. اٹھنے کو تیار نہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو رخصت ہو گیا دنیا سے. انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا, معافی مانگی, اور اس شخص میں پھر سے حضرت مخدوم نے اللہ کی مرضی سے زندگی لوٹا دی. تو دیکھیے کشف کیسے جان جاتے ہیں آنے والے کا حال. حضور محدث اعظم ہند یہ بھی مجاہدہ والی ہستی تھی. انہوں نے بھی بھوک کا بھی سامنا کیا. یہ صرف رمضان کا 1 مہینہ اپنے گھر پہ رہتے تھے جو کچھ آرام کا مہینہ ہو, مگر اس میں بھی عبادت و ریاضت. مغرب سے لے کر تراویح ختم ہونے تک کسی سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی تھی. افطار کے بعد وظائف میں آپ رہتے تھے, رات میں عبادت, دن میں عبادت. اور پھر سفر کو تو بزرگوں نے خود کہا ہے کہ روزے میں سفر کی رخصت ہے, کہ نہیں رکھ سکتے ہیں آپ, جب بعد میں رکھیے گا. بزرگ یہ فرماتے ہیں سفر خود ایک روزہ ہے, سفر بھی روزہ ہے. اولیاء کرام اصحاب طریقت یہ فرماتے ہیں. اور محدث اعظم کی زیادہ زندگی سفر میں گزری ہے, اور اس سفر میں کبھی کبھی جس بھوک کو بھوک کہتے ہیں اس بھوک کا بھی سامنا کرنا پڑا. ایسے گاؤں میں بھی گئے جہاں کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں. ساتھ والوں نے کہا حضرت آپ اس گاؤں میں جا رہے ہیں, یہاں کوئی نہیں پہچانتا, کون کھانا دے گا, کہاں رہیں گے؟ کہا وہ دیکھو مسجد کا منارہ دکھ رہا, وہ اللہ کا گھر ہی میرا گھر ہے, وہیں چلو, وہیں سارا انتظام ہوگا. تبلیغ کے لیے آپ نئی نئی جگہ, نئے نئے گاؤں میں, ہندوستان کی کوچے کوچے میں آپ نے پہنچ کر دین سنیت کو پھیلایا. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو ہم سب پر عام فرمائے. تو وہ کشف و کرامت انہیں حاصل ہوا. ایک مرتبہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ رفقا کے ساتھ جا رہے تھے, ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے, سو رہے تھے. حضرت محدث اعظم کو کشف ہوا, انہوں نے وہیں سے کہا کہ جاؤ ان کے قدم چومو, یہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں. لوگ گئے, ان کو چومنے لگے, ان کا خواب پورا ہوا, آنکھ کھلی. کا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت نے ایسا ایسا بتایا. کہ ارے نادانو, میرا نہیں ان کا چومو, میں تو سونے کی حالت میں رسول کا دیدار کر رہا ہوں, وہ تو جیتے جاگتے کھلی آنکھوں سے رسول کو دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے بزرگ تھے دوستو, اور جن کی بارگاہ میں اس وقت ہم موجود ہیں, حضرت امیر الاولیاء. ان کے تو بڑے واقعات ہیں. ان کے پاس آنے والے ہمیشہ کشف و کرامت کا ملاحظہ کیا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے. سید شوکت علی باپو خلیفہ حضور شیخ الاسلام کرجن والے جب جامعہ اشرف میں پڑھا کرتے تھے تو ان کا معمول تھا, اور ان کے والد کی ہدایت بھی تھی کہ ہر جمعرات کو جا کر حضرت امیر ملت سے دعا لے لیا کرو, ان سے ملاقات کر لیا کرو. تو یہ ہر جمعرات کو آتے تھے. تو ایک بار اپنے 2 ساتھی بھی ان کے تیار ہو گئے جامعہ اشرف کے کہ ہم کو بھی لے چلیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو میں اندر چلا جاؤں گا, تم لوگ باہر ہی, گھر کے باہر دہلیز کے باہر کھڑے رہنا پیڑ کے نیچے, کیونکہ حضرت کبھی کبھی جلال میں رہتے ہیں, ناراض نہ ہو جائیں. یہی ہوا, وہ دونوں باہر رک گئے. اب یہ اندر چلے گئے, ایک دروازہ کراس کیا, پھر دوسرا جو گھر کے اندر والا دروازہ وہاں گئے. حضرت نے ان کو دیکھا کہ ارے سید صاحب آ گئے. ان کو سید صاحب کہتے تھے. اور پھر ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو آنگن میں ان کے ساتھ ٹہلنے لگے. اور پھر یہ جو بات کرنے آئے تھے وہ جیسے شوکت باپو بھول گئے, شاید اسی موقع پر یا کسی اور موقع پر. بہر ان کے والد نے کہا تھا کہ گھر والوں کے لیے تعویذ لے لینا حضرت امیر ملت. اب یہ کرتے کرتے وہ ان کے ذہن سے, ظاہر سی بات ہے, ایک ہیبت, ان کے جمال و جلال کو دیکھ کر آدمی مرعوب ہو جاتا ہے. کچھ دیر ٹہلا کے پھر حضرت امیر ملت کے پاس آم رکھا ہوا تھا, شاید یہی پھل کی بات تھی, آم. اور 3 آم تھے, وہ انہوں نے شوکت باپو کو دے دیا کہ لو سید صاحب جاؤ, اس کو تم کھا لینا. اب انہیں کچھ مروت ہوئی, کچھ انہوں نے سوچا کہ ارے کسی نے حضرت کو لا کے دیا ہوگا, حضرت سب ہم کو دے رہے ہیں. کہا حضرت میں 1 لے لیتا ہوں, 2 آپ. یہ ہیں اولیاء کرام, یہ ہے ولیوں کی شان دوستو. اور پھر شوکت باپو لوٹنے لگے. وہ بھول گئے, ظاہر سی بات ہے, اتنے میں تو انسان کا دماغ کچھ ڈسکنیکٹ ہوا تھا, پتہ نہیں اس وقت آواز آ رہی کہ نہیں. بہرحال شوکت باپو جو ہیں اس وقت واپس ہونے لگے. پھر ایک دم سے حضرت امیر ملت ہی نے انہیں بلایا اور ایک لفافہ نکالا, اور اس میں 17 یا 18 تعویذ ان کے گھر والوں, جبکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس گھر میں کتنے افراد ہیں. شوکت باپو کہتے ہیں مجھے بھی گننا پڑتا, سوچنا پڑتا کتنے لوگ ہیں. والد صاحب نے 17 یا 18 جو بھی تعداد, جتنے لوگ گھر میں جو ممبرز تھے اتنی تعویذ تھی, اور لفافے کے اوپر ان کے گھر کا پتہ, جبکہ حضرت امیر ملت کبھی نہیں گئے ان کے گھر میں یا ان کے گاؤں میں, اور نہ ان کے والد نے کوئی خط ایسا لکھا تھا. انہوں نے تو شوکت باپو کی زبانی یہ احوال کہلائے تھے. تو یہ ہے صاحب کشف و کرامت والے بزرگ دوستو. بہت سے واقعات ہیں ایسے, کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ ہم سنائیں گے. یہ حضرت امیر ملت تھی, ان کی سیرت یہ تھی کہ بہت فقیرانہ زندگی انہوں نے اختیار کی, فقر و فاقہ کا سامنا کیا ہے. پڑوسیوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ حضرت امیر ملت بھوکے ہیں, کئی دن سے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. آپ کی
شادی حضرت محدث اعظم ہند کی بڑی شہزادی کے ساتھ ہوئی تھی۔ اور آم کا واقعہ ہے تو میں بتا دوں، حضرت امیر ملت خود آم نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ایک واقعہ ہوا تھا ان کی زندگی میں۔ ان کے دو صاحبزادے تو حضرت بابا ملت حضرت سید تنویر اشرف اشرف الجیلانی، جو خود اپنے وقت کے بڑے صاحب کشف بزرگ عظیم صوفی تھے، اور دوسرے شہزادے حضرت سید گل اختر اشرف اشرفی الجیلانی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و امان کے ساتھ باقی رکھے۔ تو یہ دو شہزادے، ان کے علاوہ ایک بیٹی اور دو شہزادے اور تھے، سید عالمگیر اور سید نذیر۔ بچپن ہی میں دونوں اور یہ ان کی بیٹی تینوں بیمار ہوئے، ایک بیٹی اور دو بیٹے بیمار ہوئے۔ اس وقت وبا کی چوچا میں کچھ آئی تھی، اس وبا کا شکار یہ شہزادے اور شہزادی بھی ہو گئے تھے۔ بہت علاج ہوا، کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت امیر ملت پھر علاقے کی مسجد میں گئے کچھ وظیفے کے لیے، کچھ عملیات کے لیے، اور بیٹھ کے وظائف میں مشغول ہو گئے۔ پڑھ رہے تھے، پڑھنے کے بعد وظیفہ پورا کر کے گھر میں آئے اور اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ آج جو ہے مجھے، جب میں وظیفہ پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں جیسے کوئی آواز دے رہا ہے کہ تمہیں دو بیٹے چاہیے یا ایک بیٹی چاہیے۔ حضرت امیر ملت فرماتے ہیں میں نے دل ہی میں اسی وقت جیسے میرے دل نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے میری بیٹی چاہیے، یہ کہہ کے وہ واپس آ گئے، اور ایک ہفتے کے اندر ہی ان کے دونوں شہزادوں کا وصال ہو گیا، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی، وہ صحت یاب ہو گئی ان کی شہزادی۔ اب اسے آپ محض اتفاق کہیے یا اس مسجد میں حضرت امیر ملت کا انتخاب کہیے کہ اسی شہزادی کا بیٹا اس وقت ان کے اس آستانے و درگاہ کا سجادہ نشین بھی، کیونکہ حضرت امیر ملت کے وصال کے بعد آپ کے شہزادے سید تنویر اشرف اشرفی الجیلانی سجادہ نشین اور جانشین بنے، اور حضرت بابا ملت نے اپنے وصال کے 10 دن پہلے ہی اپنی اس بہن کے بیٹے کے لیے اگلی سجادگی کا اعلان کیا، اور 10 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امیر ملت کی یہ شہزادی صرف ان کی شہزادی نہیں، جیسا میں نے رشتہ بتایا، حضور محدث اعظم کی یہ حقیقی نواسی بھی ہیں، اور محدث اعظم کی حقیقی نواسی کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کی بہو بھی بنی ہے، کیونکہ محدث اعظم کے بڑے نبیرے یعنی بڑے پوتے کے ساتھ امیر ملت کی شہزادی کا عقد زواج ہوا، اور پھر انہی سے یہ بیٹا ہوا، جو بیٹا حضرت امیر ملت کی بارگاہ کا درگاہ کا سجادہ نشین ہوا، اور اسی کو حضرت شیخ الاسلام نے بھی بچپن میں گود لے کر اپنا بیٹا بنایا، اور حضرت شیخ الاسلام نے پھر بعد میں اپنی زندگی ہی میں اپنے والد حضور محدث اعظم کا بھی سجادہ نشین اسی کو بنا دیا۔ تو بیک وقت دو عظیم بارگاہ، دو عظیم بزرگ، ایک اپنے وقت کے عظیم محدث سالک ولی، اور ایک اپنے وقت کے عظیم مجذوب کامل، دو بارگاہوں کی خدمت کا موقع اس کو ملا۔ ہم گزارش کریں گے آپ سب سے کہ آپ سب اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی ایسا ہی نور عطا فرمائے، اس کے قدموں کو ثبات، استقامت، صبر، حوصلہ، مزید جذبہ خدمت، اور دنیا اور آخرت میں نصرت و کامیابی عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ اس بات کی بھی خبر آپ کو دے دوں کہ حضرت امیر ملت کا عرس، ابھی حضور محدث اعظم ہند کا عرس 2 مہینے پہلے ختم ہوا 15-16 رجب کو، لیکن عرس کی تاریخ کا اعلان عموماً 4 مہینہ پہلے کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت امیر ملت کے عرس کی تاریخ کا اعلان بھی یہ 4 مہینہ قریب باقی ہے لگ بھگ، تو وہ بتا دیا جائے کہ حضرت امیر ملت کے عرس کا دن، جو عرس کی تاریخ اس بار آئے گی، پہلی دوسری سفر جو ہے وہ 19-20 سپٹمبر ہے، 19 and 20 آف سپٹمبر، 19-20 ستمبر، سنیچر اور اتوار کا دن ہے یہ۔ انشاءاللہ حالات بہتر ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ تیاری کرتے ہیں، جیسا جس کو موقع ملے گا انشاءاللہ، تو یہ آپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ 19 اور 20 ستمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اسی شان کے ساتھ عرس منعقد ہوگا، اور ہم سب دعا بھی کریں کہ ان اولیاء کرام کو وسیلہ بنا کر، اور ان اولیاء کرام سے عرض کریں کہ آپ سب کرم فرمائیے، پورے ہندوستان، پوری دنیا کے اولیاء کرام نظر فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ یہ بلا کورونا کی ختم ہو جائے، مٹ جائے، اور ان کے دربار زائرین کے لیے کھل جائیں۔ بس یہیں تک میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ کچھ سوال جواب بھی تھے، موقع زیادہ نہیں ہے، لیکن بس ایک بات انشاءاللہ اگلی موقع پہ جب بھی میں لائیو آؤں گا تو میں آپ کے سامنے موقع رہا تو اس کا حل بتاؤں گا، اس کا جواب دوں گا، صرف اعتکاف کے تعلق سے، کیونکہ یہ مسئلہ آج کل چل بھی رہا ہے، اور اعتکاف کیونکہ اب شروع ہونے والا بھی ہے کہ اعتکاف
مسجد میں ہونا چاہیے. اس کے لیے مسجد میں مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے. عورت کے لیے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہے اسی کو مسجد بیت کہا جاتا ہے, عورت وہاں کرے گی. لیکن مرد اگر اعتکاف کرنا چاہتا تو اس کے لیے مسجد ہے. گھر میں مرد کا اعتکاف نہیں ہوگا, یہ اعتکاف جس کی اجازت دی گئی ہے. لہٰذا عورتوں میں سے جو عورت چاہیں وہ گھر میں اعتکاف کریں. اور ظاہر سی بات ہے ان حالات میں جو کورونا وبا ہے سب لوگ نہیں کر سکتے, لیکن کوئی نہ کوئی ایک تو کر ہی رہا ہے مسجد میں, اور اگر کوئی نہ کرے تو سب کی گرفت ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو سب کی گرفت ہوتی ہے, اور اگر علاقے میں کسی ایک نے کر لیا تو سب چھوٹ جائیں گے. تو کوئی ایک کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے سب بری ہیں, لیکن اب رہا ثواب تو ظاہر سی بات ہے جو کرے گا اس کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. مگر آپ بھی مایوس نہ ہوں, اعتکاف کا ثواب بہت ہے دوستو, اور اس رمضان کے اعتکاف کی تو خصوصیت الگ ہے, اس کی فضیلتیں ہی الگ ہیں. مگر اعتکاف کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء مرضات اللہ, کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف رکھے, ایک دن کا اعتکاف کرے خدا کی خوشنودی کے لیے, ابتغاء وجہ اللہ, ابتغاء مرضات اللہ, خدا کی مرضی کے لیے, خدا کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے, جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق, تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دیتا ہے, 3 خندق دور کر دیتا ہے اس کو جہنم سے. اور ایک خندق کا فاصلہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكُلُّ خَندَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ, اور ہر خندق کی دوری مشرق سے مغرب تک ہے, ایسٹ سے ویسٹ تک, پورب سے پچھم تک, اتنی تک ایک خندق, تو 3 خندق جہنم سے کتنا دور اس کو کر دیا. تو یقیناً بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اعتکاف کا موقع ملا ہے. لیکن جو اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں وہ مایوس مت ہوں. اسی حدیث کے شروع میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاں یہ رسول نے فرمایا کہ یہ فائدہ ہے 3 خندق کے برابر دوری, وہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من مشى فی حاجت اخیہ کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین, کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے نکلا تو 10 سال اعتکاف سے بہتر ہے اس کا یہ عمل. تو آپ مایوس نہ ہوں, بلکہ یہ 10 دن یہ سوچ لیں کہ ہر دن آپ نکلیں گے, پرمیشن اگر آپ کو مل رہی ہے, اور کسی نہ کسی غریب کی آپ مدد کر کے واپس آؤں گے. آپ خود نہیں نکل سکتے ہیں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو امداد کر رہے ہیں, ہمارے مشن کے ایسے سپاہی ہیں جو ہر جگہ ہیں, آپ کے لیے منتظر ہیں. آپ ان کو طاقت دیجیے, آپ ان تک اپنی امداد آگے بڑھائیے, انشاءاللہ تعالیٰ وہاں تک وہ پہنچائیں گے جہاں آپ چاہتے ہیں, اور آپ کو گھر بیٹھے وہ فیض ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے مشن کے ان سپاہیوں کے بازوؤں کو طاقت بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی کلپ میں سیٹرڈے کو کوشش کروں گا آؤں گا, کچھ مصروفیت کی وجہ سے اس سے پہلے آنا ہمارے لیے کچھ دشوار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.